الحمدللہ اس ہفتے بھی ہمیں روح افزا میسر ہوئی ہے. ابھی تو جو اصل روح افزا کا مزہ ہے وہ تھوڑا اور دوبارہ ہوگا. جناب بیرسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے خوبصورت کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں. جناب بیرسٹر عبدالرشید صاحب ہماری جان میں جان آتی ہے جب آپ کچھ بیان فرماتے ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بناوٹ نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ آپ کی آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب یہ بیرسٹر صاحب نہیں لیکن فقیر آدمی ہے. توصیف و تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو محبتوں کا انہوں نے پیغام دیا تھا اور ہم تک پہنچایا، آج میں نے اس کا عملی منظر دیکھا ہے. حضرت سے ملاقات بہت پرانی ہے اور آج جو منظر میں نے دیکھے وہ یہ ہے کہ افتخار بھائی جب آج فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آواز سے معلوم پڑ رہا تھا طبیعت ٹھیک نہیں. تو میں نے ایک جملہ بولا، اگر آپ آج اس وقت اس طرف جائیں تو مجھے لے لیجیے. شرطیہ جملہ تھا کیونکہ مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. جب یہ پہنچ گئے آگے اور جب یہ یہاں پہنچے تو حضرت کو دیکھا تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخدا ایسے سرخ اور ایسے چمکدار ان کے رخسار ہو رہے تھے. میں نے کہا پھر انہوں نے جملے بھی بولے کہ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو مجھے ایک شعر یاد آیا. سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. پرانے شاعر کا ہے، اس نے کہا کہ اے ذوق کسی ہمدم دیری نہ کرنا. کسی پرانے دوست کا سبحان اللہ. اے دوست کسی ہمدم دیری نہ کرنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر. واہ واہ سبحان اللہ. بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر. جو میں نے ان کے چہرے کا رنگ دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ. حضرت کی آواز آ رہی تھی، میرے پاس بیٹھے تھے. ویسے جو انہوں نے جملے میرے بارے کہے ہیں میں ان کا مستحق نہیں ہوں. حضرت نے محبت دکھائی ہے جو یہ اکثر دکھاتے رہے، لیکن میں تو کسی قابل نہیں ہوں. میں تو یہاں فیض دینے آتا ہوں، کچھ دینے نہیں آتا. تو یہ نظارہ میں نے دیکھا ان خوبصورت انسانوں کے درمیان. آج جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک ایسا گلدستہ بن گیا کہ حضرت بہت پیار، ہر جگہ پیار برس رہا ہے. میں نے دیکھا. آپ کو مبارک ہو سہیل صاحب. بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، آپ کی نظر کر دیتا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلایا کہ اے رسول آپ سے پہلے بھی میں نے رسول بھیجے اور ان کا بھی یہی پیغام تھا جو آپ کو دیا. سورہ شورى کی آیت کریمہ اس پر مہر لگاتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے وہی شرع مقرر کی جو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور آپ کے لیے. تو اگر شرع ایک ہی تھی
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اس میں فرق کیا آیا؟ وہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، سبحان اللہ، وہ اس کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان کیونکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ مجھ پر تدبر کرو، اللہ بے شک کوئی ہے اس پر تدبر کرنے والا؟ فرق کیا؟ فرق کوئی نہیں ہے، سب اللہ کے نبی ہیں، سب اللہ کے رسول ہیں، لیکن امتوں کا فرق ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے مطابق پیغام دینا تھا، ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، ان کے اندر ہم نے اتنے بھیجے، لیکن کوئی بنی اسرائیل کا ہمارے اندر نہیں بھیجا، اس طرح نہیں کہا، کہا کہ ہم نے تمہارے پاس محمد بھیجے، سبحان اللہ صلی اللہ یہ میرے آخری نبی ہیں، سبحان اللہ، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ماشاء اللہ، فرق صرف بتا کے آپ سے معافی چاہوں گا۔ پچھلے انبیاء جو تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی وانعمت علیکم واوفوا بعہدی واوف بعہدکم۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، ذکر کرو ان کا، اور یاد کرو کہ جو میں نے تم پر اتاری، اور جس طرح سے میں نے اپنے وعدے تمہارے ساتھ پورے کیے، تم بھی اپنے وعدے پورے کرو، اور تم بھی اپنے وعدے پورے کرو جس طرح میں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ سبحان اللہ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کو عصا دیا کہ تو اسے مار اور اس پتھر سے 12 چشمے نکال۔ دوسرے انبیاء تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی میں آئے، اور اس وقت جو وہ کر رہے تھے ان کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تم سے بہت آگے، تم تو میری مخلوق ہو اور میں خالق ہوں۔ تو اللہ نے کہا جاؤ عیسیٰ، جو مرا ہوا ہے اس کو کہو کہ بسم اللہ کھڑا ہو جائے۔ اس طرح کے موت سے، اور جو بیمار ہیں ان کو ہاتھ لگا اور وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر حضرت صالح کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس اونٹ سے اس پہاڑ سے ایک اونٹی باہر نکال کے دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معجزے دکھا دیے۔ وہ امتیں کہیں نہیں پہنچی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ نے کہا کیا میرے پیارے نبی، ہم نے آپ پر قرآن اتارا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑا مورچہ انسانی تاریخ کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ جب ان کا وقت آیا تو اس وقت عربی زبان اتنی پختہ ہو چکی تھی، اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں اپنے احکامات اور جو اپنے میرے ان کو ہدایت دینی ہے وہ اسی زبان میں دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی زبان، اور کوئی زبان تاریخ کی قرآن کا پیغام دینے کے لیے کبھی بھی مناسب نہ ہوتی بے شک، جو قرآن ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا، اور کہا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں، آل عمران، سورہ آل عمران کی ایک آیہ کریمہ ہے، اس کا نمبر بتا دیتا ہوں، آپ بھی گھر پہ دیکھ اس کو کھولیے اور پڑھیے، 164۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنین میں نے تم پر احسان کر دیا کہ یہ رسول تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول کیا کرتے ہیں؟ تمہارے دلوں کو، تمہارے ذہن کو، تمہارے تصورات کو جو میں نے بنایا ہوا ہے، سافٹ ویئر تمہارے اندر لوڈ کیا ہوا ہے، اس کو پاکیزہ کرتے ہیں، مطہر کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں۔ تمہیں قرآن حکیم کی آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھ کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے کہ ایک ایسا رسول میں نے تمہیں دیا، اور پھر یہی نہیں کہ تلاوت کر کے سناتے ہیں، پھر وہ تمہیں حکمت بھی دیتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ہمیں ایسے معجزات کی ضرورت نہ رہی تھی، کیونکہ اس وقت تک زبان عربی خود ایک معجزہ بن چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک معجزہ بن چکا تھا۔ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس نے کہا ہے رسول، پچھلی قوموں کو جو میں نے احکامات دیے، انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتانے پر ان کو چھپایا، لیکن آپ کو ہم نے ایسا کر دیا کہ آپ ان کو بین بالکل واضح طور پر ہر ایک کو بتا دیں کہ میرے احکامات کیا ہیں اور میں نے دیا کیا ہے۔ اور اس کا سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رسول نیت کو دینا تھا، وہ میں نے آپ پر تمام کر دیا، اور میں نے آپ کے لیے دین اسلام چنا۔ یہ اللہ کا چناؤ تھا، اسلام اللہ کا چناؤ تھا۔ کیوں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کو آپ لنک کریں ہمارے بابا آدم اور ہماری اماں حوا۔ اللہ نے کہا یہ جنت ہے، یہاں جو چاہو کھاؤ پیو مرضی سے رہو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ شیطان تو پہلے ہی دھتکارا جا چکا تھا، جنت سے نکالا جا چکا تھا اپنی نافرمانی پر۔ تو اس نے کہا اچھا، یہ بھی سورہ آل عمران میں ہی ہے۔ اس نے کہا مجھے نکال تو دیا ہے، لیکن میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، اس تخلیق کو میں ضرور گمراہ کروں گا، انسان کو میں چھوڑنے والا ہوں، مگر جو تیرے ہوں گے ان تک میں نہیں جا سکتا۔ یہ اس نے خود وہاں اقرار کر لیا۔ تو جب یہ ہو گیا، تو جب اسلام کے معنی سبمیشن اپنے آپ کو دے دینا ہے اللہ کے احکامات کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ٹائم اینڈ اگین بار بار قرآن حکیم میں انسانوں کو یاد دلایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے وہی سب سے بڑی کامیابی پر کرے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن بڑا پڑا ہے اس بار بار کے فکرے سے، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کو فرق کہ ہاں یہ آیا پچھلی قوموں میں، اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو زبان سے، احکامات سے ایک امت تیار کرنی تھی، ایسے لوگ تیار کرنے تھے
جو واقعاتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. سبحان اللہ. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے. ہمارے بڑے پیارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ جب تک نہ اطاعت ہو ان کی, جھوٹا ہے محبت کا دعویٰ. حضرت جب تک نہ اطاعت ہو ان کی, جھوٹا ہے محبت کا دعویٰ. اعمال شہادت دینا اگر, یہ دعوی الفت کچھ بھی نہیں. واہ واہ کیا بات ہے. سارے قرآن کا جو لب لباب ہے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ہے. سبحان اللہ. سبحان اور وہ جو جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے موزے دے کر ان کو خوش کرنا تھا, یہ قوم موزہ نہیں, یہ قوم اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کے احکامات کے لیے, اور پھر اس کے لیے جو میں قرآن حکیم کی ایک آیت پر غور کر رہا تھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے کہا گیا کہ اے رسول آپ نے انسانوں کے اعمال پر توجہ دینی, اور آپ قرآن حکیم جہاں بھی چلتے جائیں آپ کو یہی ملے گا, وہ عامل الصالحات. سبحان. پھر ایک وہاں بھی قرآن میں آتا ہے